بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیسیکلی یہ فیصلہ ہے، اور کچھ حد تک خواجہ آصف جیسوں کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے وہ فیصلے درست ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے ان تمام کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے، اور وہ تمام جو محفوظ فیصلے تھے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کے برخلاف فیصلہ دیا ہے۔ 2018 میں لاہور ہائی کورٹ کا کیا ویو تھا اور انہی معزز ججز کا کیا ویو تھا، اور 2024 میں جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستیں تھیں تو اس پہ جو ویو تبدیل ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کامیابی اور ریلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جو چیئرمین بھی ہیں، اب وہ پتہ نہیں چیئرمین رہے ہیں یا نہیں رہے، بیرسٹر گوہر علی خان، چونکہ ان کا انتخابات کالعدم ہو گئے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کی فورن پالیسی بہترین تھی، تمام ممالک سے اچھے تعلقات تھے۔ اب جانتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو پاکستان کی جو سلامتی ہے، قومی سلامتی، اس پر حملہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مذمت کی ہے، پوری قوم مذمت کر رہی ہے، اور کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر پوری قوم ایک پیج پر ہے۔ جب بات پاکستان کی آ جاتی ہے تو تمام کے تمام، وہ بھلے ادارے ہوں، عدالتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، سیاسی کارکنان ہوں، وہ تمام ایک پیج پر ہیں، چونکہ ریاست پاکستان کی سالمیت کی جب بات آ جائے، آپس میں اختلافات اور بات ہے، لیکن جب کوئی اور ملک آگے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہ تو انتہائی افسوسناک ہے کہ پاکستان پر ڈائریکٹ حملہ کر دے، جس طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان نے، تو آج پاکستان کی حکومت کی جانب سے چونکہ پوری قوم کا مطالبہ تھا اور پوری قوم اس پیج پر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی تھی کہ اس پر سخت رد عمل آنا چاہیے اور سخت ایکشن لیا جانا چاہیے، تو اس پر جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو ایرانی سفیر تھا اس کو پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو پاکستان کے سفیر ایران میں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ یہ بہت تگڑا ایک زبردست جواب بھی ہے اور احتجاج بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت اپنا جو اپنی سوورینٹی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھارت کے ساتھ، پھر افغانستان کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے، اور اب ایران کے ساتھ، تو اس پر ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کو بھی نئے سرے سے دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو جن کو ہم بھائی ممالک کہتے ہیں، جو برادر کنٹریز ہیں، ان کی جانب سے یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ریاست پاکستان کو دیکھنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہماری حکومت کی جو فورن پالیسی تھی، پی ٹی آئی حکومت کی، وہ بہترین تھی، اور ہم تمام ممالک سے ہمارے تعلقات اچھے تھے۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا کہ بلاول وزیر خارجہ بنے تو افغانستان نہیں گئے، بلاول جاپان تک گئے لیکن اپنے پڑوسی ممالک کا دورہ تک نہیں کیا۔ انہوں نے ایران سے متعلق کہا کہ پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک در اندازی اگر اس کے ملک میں ہو تو جس طریقے سے وہ جواب دیتا ہے ویسا جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو پی ٹی آئی حکومت کی فورن پالیسی تھی وہ بہترین تھی، تمام ممالک سے ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ ان کا ساتھ یہ بھی اعلان تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، آج رات 12 بجے تمام لسٹیں لگ جائیں گی، جن کو عمران خان کے ساتھ بار بار مشاورت کے بعد جن کو ٹکٹیں دی تھیں ان سے واپس بھی لی جا سکتی ہیں، اور ان کی جگہ کسی اور امیدوار کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اعلان کیا گیا کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ اپنی جو حکمت عملی ہے کہ ہم انتخابات سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور ہر صورت ہم انتخابات کا حصہ رہیں گے، اس پر ہم قائم ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ کئی لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، جب الیکشن ہوں تب زور زبردستی والے راستے اختیار نہ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے سپریم کورٹ ایسے احکامات جاری کرے گی، انتخابی نشان لینے پر ہم نظرثانی دائر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ پر عدم اعتماد نہیں کیا، سپریم کورٹ پہ ہم عدم اعتماد کر دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، تو ہمارے پاس جو آخری انصاف کا ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، اور ہم نے پھر بھی سپریم کورٹ ہی جانا ہے، اور ہم سپریم کورٹ میں بار بار جا کے دستک دیں گے انصاف کے لیے۔ آگے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ الگ بات ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، پرویز الہی جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر کے ان کو بھی
ان انتخابات سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ حماد اظہر کو، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ حماد اظہر ایم پی اے کے لیے اہل ہیں، ایم این اے کے لیے وہ نااہل ہیں۔ اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں وہ اس وقت بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، لیکن وہ ممبر آف قومی اسمبلی بننے کے لیے نااہل ہیں۔ صنم جاوید جن کے ٹیکنیکل بنیادوں پر بڑے جو معمولی سے اعتراضات تھے، جو مریم نواز کے مقابلے میں انتخابات کے لیے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، کیونکہ ہمارا نظام کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک عام گھر کی لڑکی وہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے ہیں، بادشاہ سمجھتے ہیں، ان کی بیٹی کا مقابلہ کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے، اور ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مریم نواز کا مقابلہ نہ کریں۔ بالکل اسی طریقے سے پرویز الہی جو کہ جن کو کہا گیا پریس کانفرنس کا بھی اور باقی بھی معاملات، ان کو بھی عدالت نے NA 64 NA 69 اور PP 32 اور PP 34 اس سے ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے اور ان کی درخواستوں کو بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی، ان کے کاغذات نامزدگی بھی خارج کر دیے گئے ہیں اور ان کو بھی انتخابات کے لیے لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دی۔ اچھا، وہ تو اب کسی مقدمے میں شاہ محمود قریشی نہ تو اشتہاری ہیں کسی مقدمے میں، نہ ہی وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر انتخابات سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ NA 122 اور NA 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے NA 122 اور NA 89 سے عمران خان کے مسترد کیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے NA 150 NA 151 اور PP 218 سے مسترد کیے گئے ہیں۔ خرم لطیف کھوسا کے بھی ایک جگہ سے منظور ہو گئے تھے، دوسری جگہ سے خارج ہو گئے تھے، تو ان کی بھی درخواست خارج کر دی ہے۔ فواد چودھری کی اہلیہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، اور فواد چودھری کے اپنے بھی NA 60 اور NA 61 سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ اب عمران خان کے خلاف جو تھا ان کا توشہ خانہ نااہلی کے حوالے سے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ معطل نہیں ہوا تھا، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ پڑا ہے۔ پرویز لطیف کھوسا صاحب نے کل چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ مہربانی کر کے وہ کیس بھی لگا دیں، تاحیات نااہلی والا تو آپ نے راتوں رات فیصلے دیے ہیں، تو وہ بھی تو اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کا بھی کیس پڑا ہے اور اس کو بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر انتخابات سے باہر کیا جا رہا ہے، تو ان کا بھی آپ کیس سن لیں۔ تو انہوں نے فرمایا جی کہ آپ باہر جا کے عدم اعتماد کرتے ہیں، یہاں آ کے ریلیف مانگتے ہیں، جائیں درخواست دیں، جو ریلیف بنتا ہوگا پھر دے دیں گے۔ تو وہ درخواست تو پہلے بھی کئی دفعہ دے چکے ہیں، اب چونکہ ان تمام کی درخواستیں جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس بھی پڑا ہے، تو امید ہے کہ سپریم کورٹ کا وہی بینچ ان دونوں معاملات کو دیکھ لے گا، اور آپ 18 پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے۔ پشاور ہائی کورٹ نے عاطف خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کو، جو اشتہاری بھی تھے، ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی ہے۔ زلفی بخاری کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حماد اظہر کو PP کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک نرالا ہمارے ملک کا نظام ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ریحانہ ڈار، جو کہ عثمان ڈار کی والدہ ہیں، ان کی درخواست منظور ہوئی تھی ٹرائبونل سے۔ پہلے کاغذات نامزدگی ان کے مسترد ہوئے، اور مسترد ہونے کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی، تو جو اپیلٹ ٹرائبونل تھا ہائی کورٹ کا، انہوں نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی۔ اس کے خلاف خواجہ آصف گروپ نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، درخواست دائر کی 3 رکنی بینچ کو۔ 3 رکنی بینچ نے اپیلٹ ٹرائبونل کا فیصلہ برقرار رکھا اور ان کے کاغذات نامزدگی کو برقرار رکھا، اور ان کے کاغذات نامزدگی کو منظور ہی سمجھے جائیں گے اور وہ اہل قرار دے دی گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی طریقے سے زرتاج گل کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تھے۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ نے PTI رہنما عثمان ڈار کی والدہ ریحان ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ NA 71 اور PP 46 سے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا جس نے یہ سماعت کی اور جس کی جانب سے یہ فیصلہ آیا۔ پچھلے 5-6 دن سے یہ فیصلے محفوظ تھے، اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے فیصلے محفوظ تھے، تمام کے تمام وہ جو فیصلے ہیں وہ خارج ہونے کے ہی ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اور وہ جو اس وقت کا فیصلہ ہے جب اسحاق ڈار اشتہاری تھے، اور مارچ 2018 میں انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا تھا، اور سینٹ کے انتخابات میں، اور پیپلز پارٹی کے نوابزادہ نوازش علی نے
ان کے جو سینٹ انتخابات سے رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور یہ جو بینچ تھا جس نے نااہل کیا ہے ان تمام لوگوں کو، وہ علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن اس میں تھے۔ یہ جو بینچ تھا مارچ 2018 کا، جس نے اسحاق ڈار کو اہل قرار دیا تھا، اس میں اس کی 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس عابد عزیز شیخ نے اس کو ہیڈ کیا تھا اور جسٹس جواد حسن صاحب اس کا حصہ تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے سینٹ الیکشن کے لیے اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف پیپلز پارٹی رہنما کی درخواست کو خارج کر دیا تھا۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار نیب مقدمات میں اشتہاری ہیں اور ایک اشتہاری شخص انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہے، اسی لیے اسحاق ڈار کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کو کالعدم قرار دیا جائے، اور عدالت نے ان کی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا تھا، اور ایک اشتہاری اور مفرور ہونے کے باوجود ان کے کاغذات نامزدگی کو منظور کیا گیا تھا اور ان کو انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دیا گیا تھا۔ وہی ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو پاکستان تحریک انصاف کے کئی امیدواروں کو اس بنیاد پہ الیکشن سے آؤٹ کیا گیا ہے کہ وہ اشتہاری تھے، اور باقیوں کے ٹیکنیکل بنیادوں پہ جیسے عمران خان کے ہیں، پرویز الہی کے ہیں اور شاہ محمود قریشی کے، ان کے ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کو انتخابات سے الگ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلے سامنے آئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے حق میں بھی چند ایک فیصلے آئے ہیں، اور جو مرکزی قیادت ہے ان کو انتخابات سے آؤٹ کر دیا گیا، اور یہ معاملات اب سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔